بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت ہے سورہ آل عمران۔ اس صورت کا یہ نام آل عمران اس وجہ سے ہے کہ آگے جا کر آل عمران کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی حضرت مریم کے جو والد تھے عمران، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں حنہ بنت فاقوزہ، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ تو چونکہ ان کا تذکرہ آگے تفصیلاً آ رہا ہے، اسی لیے پورے صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ میں نے نظر مانی ہے جو کچھ میرے پیٹ میں، تو وہ واقعہ آگے آ رہا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران ہے۔ یہ صورت کس موقع پر نازل ہوئی؟ جس وقت نصارہ نجران کا وفد آیا جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور بعض تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے 80 یا 90 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے لگے، تو ان موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے نظریے کی تردید کی۔ نصارہ نجران کا جب یہ وفد آیا تھا، تو چونکہ ان عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اور معاذ اللہ حضرت مریم اللہ رب العزت کی بیوی ہیں، تو ان کا جو نظریہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں تردید کی، نصارہ کے نظریے کی، کہ وہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اسے پیدا کیا، مریم ہماری بندی ہے۔ پورا واقعہ اللہ نے آگے بیان کر دیا، حضرت مریم کی پاک دامنی کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، اور ان کے پیدا کرنے کا، اور ان کے معجزات کا۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، سورہ فاتحہ میں تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا تھا؟ کہا منعم علیہ کا راستہ، جس پر انعام ہے، نہ کہ مغضوب اور ضالین یہود اور نصارہ کا۔ تو سورہ بقرہ میں رخ تھا یہود کی طرف، یہود کی ممانعت پر زیادہ تر کلام تھا، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کے۔ گمراہ فرقے کتنے؟ 2، یہود اور نصارہ۔ تو سورہ بقرہ میں زیادہ تر کلام تھا یہود سے متعلق، اور آل عمران میں نصارہ سے متعلق۔ تو گویا کہ یہ ربط ہو گیا اس کا ماقبل کے ساتھ، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ نے کہا سیدھا راستہ وہ ہوگا جو یہود و نصارہ کا راستہ نہ ہو۔ اب ماقبل کے صورت میں آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ تو ہم پہ رحم کر کافر قوم کے مقابلے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے آیات نازل کر کے اللہ نے رحم فرمایا، اور اللہ نے بتا دیا یہ کافروں کا، عیسائیوں کا نظریہ ہے، تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان والوں کے نظریے کو تم اختیار کرو۔ ماقبل صورت میں بھی اللہ رب العزت کے دعوی توحید اور دلائل توحید کا تذکرہ تھا۔ سورہ بقرہ میں توحید کا تذکرہ 4 مرتبہ تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا نمبر 1، الہکم الہ واحد نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نمبر 3، اور للہ ما فی السماوات نمبر 4۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ لا الہ الا هو دعوی توحید، الحی القیوم دلائل توحید۔ تو وہاں بھی دعوی توحید تھا 4 مرتبہ، اور دلائل عقلیہ کا ذکر تھا۔ یہاں بھی صورت کے شروع میں لا الہ الا اللہ دعوی توحید ہے، اور الحی القیوم دلیل عقلی ہے، اور نزل علیک الکتاب یہ دلیل وحی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل یہ دلیل نقلی ہے۔ الحی القیوم دلیل عقلی ہے، نزل علیک الکتاب دلیل وحی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل دلیل نقلی ہے۔ تو گویا جس طرح ماقبل کے اندر توحید کا مضمون تھا، وہی توحید کا مضمون یہاں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ الف لام میم، ماقبل میں بھی تھا الف لام میم، تو بات پہلے گزر گئی ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، دعوی توحید۔ الحی القیوم دلیل عقلی،
الحی القیوم، اس کے نیچے لا عیسیٰ و امہ، لا عیسیٰ و امہ، اللہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو باقی رکھنے والا ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل میں دو دلیلیں ذکر کی ہیں کہ اللہ رب العزت معبود کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پہلے نہیں تھے اور پھر آئے، اور پھر حضرت مریم اب دنیا سے چلی گئیں، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں لیکن دنیا میں آنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تو رب وہ ہوتا ہے جو حی ہو اور یہ حی نہیں، اور جو ہمیشہ سے حی نہ ہو وہ معبود نہیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ابن اللہ تھے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر وہ اللہ کے بیٹے اور معبود ہوتے تو اللہ کی طرح ہمیشہ حی ہوتے۔ نمبر 2 صفت ہے قیوم، قیوم ساری کائنات کو سنبھالنے والے، باقی رکھنے والے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھے، اللہ اس وقت بھی تھا، کائنات اس وقت بھی تھی، اور دنیا میں آنے کے بعد انتقال ہوگا، پھر چلے جائیں گے، پھر بھی اللہ کائنات کو سنبھالے گا۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جو قیوم ہو، اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ قیوم نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب، دلیل وحی، اللہ وہ ہے جس نے اتارا آپ پر کتاب کو۔ کتاب الف لام عہد خارجی ہے، مراد قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کو اتارا حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، مصدق حال ہے اس حال میں کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس قرآن سے پہلے تھی، جو اس قرآن سے پہلے تھی۔ دیکھیں قرآن کریم کی صفت آ گئی، قرآن مصدق ہے، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن سے پہلے ہیں۔ اب وہ کتابیں کون سی ہیں؟ آگے آ رہا ہے تورات اور انجیل۔ تو جب قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ کتابیں برحق ہیں تو خود قرآن بھی برحق ہوا نا۔ جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے وہ مصدق، جس کی تصدیق کی جا رہی ہے، جنہیں تم بھی مانتے ہو یہود و نصارہ، جب وہ برحق ہے تو یہ مصدق بھی برحق ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، دلیل نقلی، اور اللہ وہ ہے جس نے تورات کو بھی نازل کیا اور انجیل کو بھی۔ چونکہ تورات کا زمانہ پہلے ہے موسیٰ علیہ السلام کا تو اس لیے اسے پہلے ذکر کیا، انجیل کا زمانہ بعد کا ہے اس لیے اسے بعد میں۔ یہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا اور قرآن نازل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے بات چلی آ رہی ہے، اللہ نبیوں پر اپنی کتابوں کو نازل کرتا رہتا ہے۔ من قبل، اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے۔ من قبل کے نیچے عبارت لکھیں من قبل تنزیل القرآن، من قبل تنزیل القرآن، قرآن کریم کے نزول سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ اس میں اشارہ یہ کتابیں پہلے نازل ہوئیں اور قرآن بعد میں آیا، اور بعد میں آنے والا ناسخ ہے، لہٰذا قرآن بمنزل ناسخ ہے۔ ہدی للناس، ہدن بمانے ہادیون، کہ یہ سراپا ہدایت تھا لوگوں کے لیے، سراپا ہدایت یا ہدایت دینے والا، یعنی یہ جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں یہ کتابیں لوگوں کے لیے سراپا ہدایت۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے نازل کیا فرقان کو۔ فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل میں فرق کرے۔ اب یہاں فرقان سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے فرقان سے مراد قرآن کریم ہے۔ نمبر 2، فرقان سے مراد معجزات ہیں، اور نمبر 3، فرقان سے مراد اللہ کے وحدانیت کے دلائل ہیں، اللہ کے وحدانیت کے دلائل جس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ ان الذین کفروا، تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے، غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ جس سے چاہے انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ دیکھیں پہلے تذکرہ تھا ایمان والوں کا کہ ایمان والے قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اب آگے تذکرہ ہوا کفار کا۔ لہم عذاب، لہم خبر مقدم ہے،
عذاب شدید مبتدا مؤخر، حسر کا معنی ہے۔ واللہ عزیز، عزیز کے نیچے کہ اللہ رب العزت غالب ہے، امکاناً ذو انتقام وقوعاً، امکاناً اور وقوعاً ماقبل کے ساتھ صفت کا تعلق یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جو کفر کریں گے میں ان کو سخت عذاب دوں گا۔ یا اللہ تو سخت عذاب کیسے دے گا؟ اللہ نے کہا عزیز، اس لیے کہ تمہارا رب غالب ہے۔ جب اللہ غالب ہے تو اللہ سزا کیوں دے گا؟ اس لیے دے گا انتقام، یہ ان کے گناہوں کا بدلہ ہے، یہ گناہوں کا۔ اللہ ظلم نہیں کر رہا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ان کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، تتمہ دلیل عقلی، یقیناً نہیں ہے اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ۔ لا یخفی کا فاعل شیء، نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ علیہ کے نیچے لکھو لا عیسیٰ و امہ، لا عیسیٰ و امہ، اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ سے تو پوشیدہ ہے۔ یعنی رب وہ ہوتا ہے، الوہیت کے لائق وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، ان سے تو پوشیدہ ہے۔ هو الذی یصورکم، بس اللہ وہ ہے جو تصویریں بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے، صورت بناتا ہے تمہارے ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ تو وہ ہے جس کا علم اتنا محیط ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر اللہ کی قدرت کتنی محیط ہے، اللہ قادر کتنا ہے کہ اللہ تصویریں کہاں بنا رہا ہے؟ رحم میں۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے پانی پر تصویر بنانا۔ کس پر؟ پانی پر۔ آپ دیوار پہ تصویر بنا سکتے ہو، گتے پر، کاغذ پہ بنا سکتے ہو، پانی پر کوئی آدمی لکھ سکتا ہے؟ اگر لکھے گا وہ باقی رہے گا۔ منی کا قطرہ کیا ہے؟ پانی۔ اس پانی سے اللہ نے مجھے اور آپ کو حسین اور جمیل بنایا، اللہ نے اس انسان کو بنایا، کیسی تصویریں اللہ نے بنائی، اور وہ پانی بھی 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک اندھیرا ہے ماں کے پیٹ کا، دوسرا اندھیرا ہے رحم کا، تیسرا اندھیرا ہے جھلی کا، جس جھلی میں بچہ یا بچی ہوتی ہے۔ تو کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے۔ دنیا میں تھوڑی دیر بجلی چلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کہتے ہیں بھئی کام نہیں ہو رہا، ابھی دیکھیں بجلی نہیں ہے، کیا حالت ہے۔ اور رات کو بجلی نہ ہو تو کوئی سلائی والا درزی کہتا ہے جی بھئی سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا اس لیے کہ لائٹ نہیں ہے۔ لکھنے پڑھنے والا کہہ رہا ہے جی بھئی کیسے پڑھیں، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ تو اندھیرے میں انسان کوئی باریک کام نہیں کر سکتا جب بالکل روشنی نہ ہو۔ اللہ وہ قادر ذات ہے جس نے 3 اندھیروں میں انسان کو خوبصورت بنایا۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ، بہترین سانچے میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، برابر سرابر بنایا۔ یہ نہیں ہوا اندھیرے میں ایسا ہوتا ہے نا انسان سے چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ایک ہاتھ 2 فٹ کا بنایا اور دوسرا 1.5 فٹ کا، ایک آنکھ کو ناک کی جگہ لگا لیے، ناک کو آنکھ کی جگہ، گھٹنے کو سر پہ لگا دیا، سر کو گھٹنے کی جگہ، ایڑیوں کو آگے کر دیا، پاؤں کو پیچھے کر دیا، ایسا ہوا ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارا رب وہ ہے جو تصویر بناتا ہے ماں کے رحم میں۔ دیکھیں ایک کمپنی میں بننے والی چیزیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ موبائل کی کمپنی ہے نا، جو ایک موبائل بن رہا ہے وہ جو ایک ماڈل ہے، مثلاً 3010 ہے تو وہ سارا 3010 ایک جیسا ہوگا۔ لیکن خدا کے ہاں جو کمپنی ہے، ایک ماں باپ کے نطفے سے 10 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، 10 کے 10 ہر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی وضاحت الگ ہے، ہر ایک کی گفتگو کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ہر ایک کا ذہن، بولنے کی ترتیب، دنیا میں رہنے کا مزاج، یہ سب مختلف ہے۔ تو اللہ وہ ہے یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے رحم میں۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا، اللہ وہ ہے جو تصویر بناتا ہے کس پر؟ پانی پر۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو پانی پر تصویر بنائے اور ایسی خوبصورت بنائے۔ دیکھیں جب اگر
کسی جانور کو ذبح کرو، مادہ ہو، بکری ہو یا گائے ہو، اور اس کے پیٹ کے اندر ابھی بچہ بن رہا ہو، تو وہ بالکل ایک پانی کا لوتھڑا ہوتا ہے، اب جو بنا نہیں ہوتا تو اس میں بالکل تصویر ہوتی ہے، آنکھ کی جگہ پر ایک نقطہ، ادھر دوسرا نقطہ اس کا، کان کی جگہ پہ، ناک کی جگہ پہ، پاؤں کی جگہ پہ، بالکل کیا ہوتے ہیں، برابر سرابر، یعنی اللہ نے اس پانی پر وہ تصویر بنائی ہوئی، پھر اسی سے وہ بچہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو جس وقت اگر یا اسی طرح کسی عورت کا حمل گر جائے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد، جب تک روح نہ پڑی ہو، تو وہ بالکل ایک پانی کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس لوتھڑے پر اللہ نے انسان کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بنائی، تمہارا رب وہ ہے جو رحم میں تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ بھائی وہ اللہ کیسے تصویر بناتا ہے؟ کہا عزیز، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ کہا ہم تو نہیں بنا سکتے، کہا وہ اللہ غالب ہے، اور وہ ہر ایک تصویر کو دوسری تصویر سے الگ کیوں بناتا ہے؟ وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، ازالہ شبہ، اللہ وہ ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، کتاب کی بعض آیات ایسی ہیں جو واضح ہیں، محکمات واضح، ہن ام الکتاب، وہی ہیں اصل کتاب کی، وہی ہیں اصل کتاب کی، یعنی وہی ہیں اصل کتاب کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں اصل میں جڑ کو، کہ وہی کتاب اللہ کی اصل ہیں اور جڑ ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَآيَاتٌ أُخَرَ متشابہات، اور دیگر آیات کون سی ہیں؟ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، زائغین اور راسخین کے درمیان فرق، زائغین اور راسخین کے درمیان فرق، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغن، کھجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کھجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، پس وہ تو پیچھے چلتے ہیں ان آیتوں کے، ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں، تشابہ جو متشابہ ہیں، کیوں چلتے ہیں؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، گمراہی پھیلانے کے لیے، گمراہی پھیلانے کے لیے، ابتغاء کا ترجمہ لکھیں پھیلانا، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور غلط مطلب نکالنے کے لیے، غلط مطلب نکالنے کے لیے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کا صحیح مطلب سوائے اللہ کے، اور نہیں جانتا اس کا صحیح مطلب سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ مبتدا ہے، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، یہ خبر ہے، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے اس پر، کل من عند ربنا، ای کل من المحکم والمتشابہ من عند ربنا، ای کل من المحکم والمتشابہ، یہ محکم اور متشابہ یہ ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ، مستفیدین۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات، شریعت کے احکامات 2 قسم پر ہیں، لیکن بعض احکامات ہیں محکم اور بعض ہیں متشابہ۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی معنی اور مراد بالکل واضح ہو، آپ نے پڑھ لیا اصول کی کتابوں میں، جس کے معنی مراد بالکل واضح ہو وہ ہے محکم۔ کہا وہی ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اور دوسری قسم ہے متشابہ، متشابہ وہ جس کے معنی مراد واضح نہ ہو۔ پھر آپ نے پڑھا متشابہ کی 2 قسمیں، ایک قسم تو وہ ہے کہ لغوی معنی پتہ ہو لیکن معنی مراد پتہ نہ ہو، اور دوسری قسم وہ ہے نہ لغوی معنی پتہ ہو اور نہ معنی مراد پتہ ہو۔ اب پہلی قسم لغوی معنی پتہ ہو، جیسے اب لفظ ہاتھ ہے، لفظ پاؤں ہے، وجہ ہے، اب اس کا لغوی معنی تو پتہ ہے ہاتھ، پاؤں، پنڈلی، چہرہ، لیکن معنی مراد ہمیں نہیں پتہ۔ اور دوسری قسم کہ نہ لغوی معنی پتہ ہو اور نہ معنی مراد، جیسے حروف مقطعات، اب ہمیں نہ اس کا لغوی معنی پتہ ہے اور نہ اس کا معنی مراد۔ اپنے حکم آپ نے یہ پڑھ لیا، محکم جو ہے اس پر ایمان لانا لازم ہے،
وہ جڑ ہے اس کو ہم مانیں گے، متشابہ جس کا معنی مفہوم ہمیں نہیں پتہ اس پر بھی ایمان لائیں گے، کہیں گے یا اللہ تیری جو بھی مراد ہے ہم نے اس پر ایمان لائے، چاہے وہ معنی مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو متشابہ محکم کے تابع ہوتا ہے، متشابہات محکم کے تابع، محکم میں جو باتیں آئی ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے، متشابہ کو محکم سے ٹکرائیں گے نہیں کہ محکم کو چھوڑ دیں متشابہ کے پیچھے چلے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو لوگ ٹیڑے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں کھجی ہے اور فتنے پرور لوگ ہیں، وہ لوگ تو ہمیشہ متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو لوگ راسخ علم والے ہیں وہ لوگ محکم پہ چلتے ہیں۔ تو گمراہ فرقے جتنے ہوتے ہیں نا وہ کس پہ چلتے ہیں؟ متشابہات کے۔ اور جو اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے، ماتریدیہ ہے، اشاعرہ ہے، یہ لوگ کس پہ چلتے ہیں؟ محکمات پہ۔ اور وہ متشابہ میں کہتے ہیں اس کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی، اب ان دونوں کا مفہوم سمجھنا آسان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں بیان کی؟ یہ اس لیے کہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے نا۔ اب چونکہ ان کے دلوں میں شبہ تھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو تمہارے پیغمبر بھی اور تمہاری کتاب میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے روح اللہ نا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمتہ ہے، تو بھئی جب وہ کلمہ ہے، روح اللہ ہے، تو گویا تم بھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ مانتے ہو۔ تو جواب دیا روح اللہ کلمتہ یہ متشابہ، اور عیسیٰ خدا کا پیغمبر ہے، شریعت کے احکامات لے کر آیا، وہ بیٹا نہیں ہے، یہ محکم ہے، تو تم محکم کے پیچھے چڑھو، ان متشابہات کو چھوڑ دو۔ اب جو ان متشابہات کے پیچھے چلے گا کلمۃ روح، تو وہ گمراہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ متشابہ محکم کے تابع اس طرح کہ کلمۃ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے باقی لوگ تو پیدا ہوئے ماں باپ کے ملاپ سے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کلمہ کن سے بغیر باپ کے۔ اور یہ جو لفظ آ رہا ہے روح اللہ، یعنی اللہ نے خاص اس میں روح ڈالی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی صورت میں فتمثل لہا بشرا سویا، اور حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے حمل کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کو کر دیا، تو گویا کہ وہ پھونک سے اور روح سے پیدا ہوئے، تو اللہ کی خاص روح یعنی خاص امر سے پیدا ہوئے۔ یا اللہ نے انہیں معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی میں کہتے قم باذن اللہ، تو گویا وہ مردہ زندہ ہو جاتا، اس میں روح پڑ جاتی، اس اعتبار سے روح اللہ کا، سمجھ رہے؟ تو روح اللہ یا تو اس اعتبار سے کہا، یا روح اللہ امر کے اعتبار سے کہا، یا جبرائیل کے نفخ سے پیدا ہونے کے اعتبار سے روح اللہ کہا۔ یا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابن اللہ ہے، روح بمانے ابن کے نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پر شبہ کا ازالہ کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، اس کی بعض آیات محکم ہے، وہ کتاب اللہ کی جڑ ہے، تو معلوم ہوا محکم آیات جڑ اور بنیاد ہے۔ وہ اخر یعنی وہ آیات اخر، اور بعض آیات متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اب جن لوگوں کے دلوں میں زیغ کھجی ہے، وہ تو پیچھے چلتے ہیں ماں ان آیات کے جو متشابہ ہیں۔ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے چلتے ہیں ابتغاء الفتنہ، تاکہ وہ فتنے کو پھیلائیں، گمراہ کریں لوگوں کو، وابتغاء التأویل، اور وہ غلط مطلب نکالنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا، تعویل کہتے ہیں مطلب اور معنی، تو وہ کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ غلط مطلب نکالیں۔ وما یعلم تأویلہ، حالانکہ نہیں جانتا اس کا صحیح مطلب سوائے اللہ کے۔ متشابہات کا مطلب صرف اللہ رسول کو پتہ ہے نا، اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں۔ اب آپ نے اختلاف پڑھا والراسخون فی العلم پہ وقف کون سا ہے؟ اب شوافع کے ہاں تو یہاں پر وقف ہے فی العلم پر، وہ کہتے ہیں اس کا معنی نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور علم میں پختہ لوگ جانتے ہیں، یعنی ان دونوں کو پتہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ الا اللہ پر وقف لازم ہے، صرف اللہ جانتا ہے، ایمان والے یا علماء نہیں جانتے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا والراسخون فی العلم مبتدا ہے، اور یقولون آمنا بہ اس کی خبر ہے، تو معنی یہ ہے کہ علم میں راسخ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ اور کلن ای کل من المحکم والمتشابہ، اور یہ محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں ہر باطل فرقہ جو بھی ہوگا وہ کس پہ چلے گا؟ متشابہ۔ اب بدعتی ہیں، اب قرآن کریم صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم۔ قرآن کریم میں 35 آیات میں حضور کی بشریت کا تذکرہ، اب وہ صریح آیات کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اس کو نہیں لیں گے، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا نور سے مراد حضور کو لیں گے، حالانکہ وہاں احتمالات ہیں، بعض نے کہا نور سے مراد دین اسلام ہے، بعض نے کہا قرآن مراد ہے، بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے،
بعض نے کہا وصف ہدایت مراد ہے کہ حضور کا یہ جو نور تھا یہ وصف ہدایت تھا۔ تو دیکھیں محتملات کے متشابہات کے پیچھے چلے اور محکم کو بالکل چھوڑ دیے۔ اب محکم ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین آسمان میں کوئی آدمی غیب نہیں جانتا، اس محکم کو چھوڑ دیا، متشابہات کے پیچھے پڑ گئے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ مختار کل کی نفی کر رہا ہے، اس محکم کو چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑے؟ متشابہات کے۔ اسی طرح قادیانی، اب صریح آیات موجود ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محکم آیت ہے کہ حضور آخری نبی، اس کو چھوڑ دیا، متشابہات کے پیچھے پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محکم ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، قتل نہیں ہوئے، سولی پہ نہیں چڑھایا گیا اور اشتباہ ڈال دیے گیا ان لوگوں پر، اللہ نے اوپر اٹھا دیا، بل رفع اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا بالکل محکم ہے، اس کا انکار کر دیا، اور یہ معاذ اللہ قادیانیوں نے کہا انتقال ہو گیا اور کشمیر میں قبر بن گئی، یہودیوں نے کہا معاذ اللہ ہم نے پھانسی دے دی۔ تو محکم کو چھوڑ کر کس پہ چلے؟ متشابہ۔ اس لیے ہر گمراہ فرقے کی بنیاد متشابہات پر ہوتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی بنیاد الحمدللہ محکمات پر ہے، اور وہ متشابہات کی وہ تشریح کرتے ہیں جو محکمات کے ساتھ جڑے، محکمات کے تابع ہو کر ہو، اور اس سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ اور جہاں متشابہات آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا معنی مفہوم اللہ جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور